دوسری طرف یہ سوالیہ نشان بھی ہیں ہمارے ان سرکاری محکموں کے اوپر جو ان کی کارکردگی کے اوپر، ان کی ایفیشنسی کے اوپر، ان کی معلومات کے اوپر کہ ان کی لینڈ ہے اور ان کو پتہ ہی نہیں، ٹھیک ہے. تو یہ تھی میرے پاس تو سٹوری، لیکن آپ کے پاس میرا خیال ہے بہت بڑی سٹوری ہے، اور وہ ہے سابق ڈی جی آئی ایس آئی کے جانے کی اصل وجہ. تو اعزاز کیا تھی اصل وجہ؟ آصف، اصل وجہ سے پہلے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دینا بڑا ضروری ہے. جی جی ندیم انجم صاحب کو آپ کو پتہ ان کی بیٹی کی شادی ہو رہی تھی 21 سپٹمبر کو ان کی بیٹی کا بڑا فنکشن تھا پنڈی گولف کورس میں، ٹوپی رکھ میں جو ٹوپی رکھ میں، ہاں ہاں ہاں. تو ٹوپی رکھ میں تھا، وہاں پہ صدر آصف علی زرداری بھی گئے، تینوں جو سروسز چیفز ہیں، یعنی کہ آرمی چیف جنرل آصف منیر تھے، ایئر چیف وہاں پر تھے سدھو صاحب، باقی لوگ بھی آئے، شمشاد ساحر صاحب چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی تھے، کچھ اہم سیاسی شخصیات اور بھی تھی، بلکہ کچھ جرنلسٹ بھی وہاں پر تھے، بلکہ ایک خاتون جرنلسٹ بھی تھیں. خیر ایک خاتون جرنلسٹ نے وہاں پر بلکہ آرمی چیف کو روک کے بات کرنی چاہیے، اور پھر ان آرمی چیف نے بات کی وہاں پر، جو مجھے پتہ چلا ہے. یہ اینکر تھی خاتون؟ یہ ایک اینکر ہے. اچھا. تو انہوں نے مطلب بغیر وہ اس پروٹوکول کی خلاف ورزی میں چیف سے بات کرنا؟ ظاہر ہے تو وہ کی بات انہوں نے. اچھا. تو خیر یہ باتیں تو خیر اپنی جگہ ہیں، لیکن میری اطلاعات کے مطابق جو ندیم انجم صاحب ہیں ان کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو گیا تھا کہ شاید وہ جا رہے ہیں، اور انہیں شاید اپیرنٹلی لگتا ہے کہ انفارملی شاید کنوے بھی کر دیا گیا تھا. لیکن اعزاز ادھر میں آپ کو تھوڑا سا، یہ ان کی بیٹی کی جو شادی ہوئی ہے، یہ وہ جو جس گھرانے میں ہوئی ہے پولیٹیکلی وہ پی ٹی آئی سے ایفیلیٹڈ ہیں، اور سنا ہے کہ پولیٹیکلی ہاں. ان کا پی ٹی آئی سے اچھا تعلق ہے، اچھا. لیکن وہ بھی فوجی فیملی ہے. اور اسلام آباد میں بھی وہ لوگوں ان کی رہائش ہے. مجھے کوئی دوست اس نے بتا رہے تھے کہ یار رات میں بڑے پٹاخے چلتے رہنے تھے، میں کچھ کیے ہوا ہے تو انہوں نے بتایا جی وہ جو دوسری پارٹی ہے لڑکے والے وہ کوئی آتش بازی کر وغیرہ رہے کر ہوں رہے گے. تھے. تو اصل بات یہ ہے کہ ندیم انجم صاحب کی فراغت یا ان کا جانا کیوں اس موقع کے اوپر ہوا، ٹائمنگ بڑی اہم ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ ندیم انجم صاحب کو ایکسٹینشن ملی ہوئی تھی. یہ ٹیکنیکلی یہ ریٹائر ہو گئے ہوئے تھے جی جی تقریباً 1 سال پہلے ہی، جی بالکل. اور ان کی جو ایکسٹینشن ہوئی تھی وہ ہوئی تھی جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے نگران دور حکومت میں، جب انوار کاکڑ جو ہیں وہ پرائم منسٹر تھے، ٹھیک ہے. اور جو آرڈر انیشلی دیے گئے تھے وہ تھے تا حکم ثانی، ٹائم باؤنڈ نہیں تھا. ٹائم باؤنڈ نہیں تھا. اور ندیم انجم صاحب کی اہمیت ہے، دیکھیے جنرل آصف منیر کی اپوائنٹمنٹ جو ہوئی نا ایز آرمی چیف، اس میں ایک بہت بڑا کلیدی کردار ندیم انجم صاحب کا تھا، جو فارمر آئی ایس آئی اس چیف وقت ہے، وہ ڈی جی آئی ایس اس آئی وقت ڈی پہلے جی سے آئی ایس آئی تھے، یعنی کہ جنرل باجوہ نے ان کو ڈی جی آئی ایس آئی تعینات کیا تھا. لیکن انہوں نے ایک کلیدی کردار ادا کیا تھا جنرل آصف منیر کی تعیناتی میں، اور وہ کلیدی کردار یہ تھا کہ جب آپ کو یاد ہے کہ ایک موقع کے اوپر سیاسی جماعتیں وہ راضی ہو گئی تھیں جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دینے کے لیے، یعنی کہ جنرل باجوہ کو ایک بار پھر ایکسٹینشن دینے کے لیے سیاسی جماعتیں بھی راضی ہو گئی تھیں، اور بہت ساری چیزیں اس میں چلی. لیکن اس میں ایک کردار جنرل ندیم انجم کا بھی تھا کہ یہ معاملہ پھر آگے نہیں بڑھ سکا، یعنی کہ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن فردر دینے کا معاملہ آگے نہیں بڑھ سکا. اور پھر وہ جو سینیارٹی لسٹ آئی، سینیارٹی لسٹ میں کس طریقے سے کوشش کی جا رہی تھی کہ فیض حمید صاحب آرمی چیف بنے، جنرل عامر کوشش کر رہے تھے، لیکن جو ان کی طرف سے ایک بڑا رول تھا کہ انہوں نے سپورٹ کیا آرگنائزیشنل حوالے سے، یعنی کہ ایز آئی ایس آئی انہوں نے سپورٹ کیا اور آصف منیر چیف بنے. اچھا، میری معلومات تو اعزاز یہ رہی ہیں آج تک کہ جو باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن میں میاں صاحب کی نہ رکاوٹ تھی، بڑے میاں صاحب. چھوٹے میاں صاحب گئے بھی، یہ باتیں بڑی دفعہ ہوئی ہیں، یہ باتیں دفعہ ہوئی ہوتی ہیں. رہی ہیں، لیکن لیکن مجھے آج آپ نے بتایا کہ ان کا بھی کوئی اس میں رول تھا، شاید ہوگا کوئی رول ان کا بھی کسی لیول پہ، لیکن جی مجھے یہی علم تھا کہ جو بڑے میاں صاحب ہیں نا وہ نہیں مان رہے تھے، اور وہ انہوں نے کہا نہیں، بلکہ پھر بعد میں ایک اور نام بھی گیا. دیکھیں یہ بات تو ٹھیک ہے کہ میاں صاحب کی نہ تھی کہ وہ باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن نہیں دینی. پھر ایک اور نام بھی گیا تھا نا باجوہ صاحب کا، بلکہ وہ تھریٹننگ بھی بات تھی کوئی کہ اس میں کوئی کو والی بھی بات تھی. یہ باتیں فلور آف دی ہاؤس خواجہ آصف یہ کر فلور چکے ہیں جی خواجہ آصف صاحب. اچھا کہ جی وہ نہیں کریں گے تو یہ ہو جائے گا، تو بڑے میاں صاحب نے کہا تھا کر دیں پھر.
مجھے وہ نہیں. اچھا ویسے لیکن جو ایک تھا نا کہ شاید یہاں پہ عاصم منیر صاحب جو ہیں ان کی اپوائنٹمنٹ سے پہلے جو ایک دو میٹنگ ہوئی تھی, شاید اس میں بھی رول ہوگا جی ندیم جی انجم صاحب. بالکل ایسا رول ہے. تو آپ کی بات لاجیکل ہے, مجھے سمجھ آتی. اور میں جہاں تک میری اطلاعات ہیں کہ کچھ میرے پاس ایسی معلومات ہیں جو بڑی سینسٹیو ہیں, لیکن وہ ویریفائڈ نہیں ہے, اس لیے میں اس معلومات کو یہاں پر میں نہیں دے رہا ہوں. وقت گزر گیا, عاصم منیر آرمی چیف ہے. اب سوال یہ ہے کہ ندیم انجم صاحب کے دور میں انٹیلیجنس کی کمیونٹی کے حوالے سے دو بڑے لیبس ہوئے. ایک لیبس یہ ہوا کہ پہلی دفعہ ہوا تاریخ میں کہ آئی ایس آئی چیف جو ہے وہ پریس کانفرنس کر رہا ہے. ظاہر ہے یہ اوپر کی آشرواد سے ہی اپنے باسز کے کہنے پہ. دوسرا بڑا لیبس یہ ہوا کہ ان کے دور میں آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ آڈیو لیکس ہوئیں, ویڈیو لیکس ہوئیں, یعنی کہ سیاستدانوں کی, کچھ جرنلسٹ کی بھی. تو یہ بھی ان کے دور میں ہوا. تو یعنی کہ جو انٹیلیجنس ایکسپوز ہے وہ ان کے دور میں ہوا, لیکن یہ وجہ نہیں بنی ان کی جانے کی کہ وہ چلے گئے. یہ جو کچھ بھی کیا جا رہا تھا یہ سوچے سمجھے طریقے سے کیا جا رہا تھا, اور شاید اس کا فیصلہ شاید ندیم انجم صاحب کا اکیلے کا ہی نہیں, ان سے بھی شاید اوپر کا فیصلہ تھا. اب وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ دن پہلے پارلیمنٹ میں ایک آئینی ترمیم پیش کی گئی تھی, یعنی کہ پیش کرنے کی کوشش کی گئی پیش ہونا تھی. اور پیش ہونے کے لیے پہلے جو رپورٹس انیشل یہ تھیں کہ یہ جو حکومت ہے وہ اس آئینی ترمیم کو آسانی سے منظور کر لے گی, لیکن ایسا نہیں ہوا. یعنی کہ بندے بھی پورے نہیں تھے, اور مولانا کے بارے میں بھی یہ کیلکولیشن دی گئی کہ مولانا جو ہے وہ بھی ہمارے ساتھ مان لیں گے, یعنی کہ بات جو ہے وہ چل پڑے گی, لیکن ایسا نہیں ہوا. اور جو امبیرسمنٹ ہوئی, کس کی امبیرسمنٹ ہوئی سب سے زیادہ امبیرسمنٹ ہوئی پرائم منسٹر شہباز شریف کی, جو کہ فیس آف دی سسٹم ہے. لیکن ایکچوئل امبیرسمنٹ کس کی ہوئی؟ ایکچوئل امبیرسمنٹ ہوئی اسٹیبلشمنٹ کی اور محسن نقوی کی. محسن نقوی گو تھرو تھے, گو بٹوین تھے ساری جگہوں پہ. محسن تو نقوی صاحب کی بھی اصل میں وہ بھی ایک فیز تھے شاید جی, کسی کا. وہ بھی ایک فیز تھے. اصل امبیرسمنٹ تو یہی ہوئی کہ مینج کیوں نہیں ہوا, مینج کیوں نہیں ہوا, اس میں دس از دی پوائنٹ. اسٹیبلشمنٹ تھی. تو وہ جو سارا میری اطلاعات کے مطابق جو جانے کی ایک فائنل وجہ جو بنا نا, اور بہت ساری وجوہات تھی, لیکن فائنل جو وجہ بنا وہ یہ وجہ بنی کہ اس لیول کے اوپر کہ ٹاپ ایجنسی آپ اپنے آپ کو کہلوا رہے ہیں, اس کے آپ ہیڈ بھی ہیں, لیکن آپ کی بیسک کیلکولیشن ہی پوری نہیں, مس کیلکولیشن, اور آپ کو یہی نہیں پتا مولانا کیا ڈیسائیڈ کریں گے. نمبر گیم سینٹ میں مسئلہ جی پڑ ہاں, گیا تھا. آپ دیکھیں سینٹ میں بھی بندے کام تھے اور نیشنل اسمبلی میں بھی کام تھے. اور پھر اس سے کیا ہوا کہ اس سے اب ایک دیکھیں نا ایک آئینی بحران کی لائک سچویشن پاکستان میں پیدا ہوگی ہے. امینڈمنٹ منظور نہ ہونے کے بعد جو ریئیکشن جوڈیشری کا آیا ہے, اب سیاستدانوں کے لیے بڑا ڈیفیکلٹ ہو گیا. آج بھی بلاول نے ایک تقریر کی ہے اور اپنی تینوں نسلوں کا حوالہ دینے کے بعد وہ پھر اسی آئینی ترمیم کی بات, اور انہوں نے کہا میں منظور کراؤں گا. تو اعزاز یہ لڑائی تو ابھی آگے چلنی ہے. نہیں, اور اس یہ جو مس کیلکولیشن ہوئی نا, یہ جو عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو ایک تنازع ہے نا, یہ اس کو اور بڑھا دیا اس نے اور ٹھیک ہے. تو یہ بنیادی وجہ میری معلومات کے مطابق بنی ہے. اچھا, اور یہ جو نئے آئے ہیں جن کے بارے میں ہم نے خبر دی کہ وہ پی ایچ ڈی ہیں اور ڈاکٹر ہیں, جنرل عاصم ملک. تو جنرل عاصم ملک اب ان کی جگہ آئے ہیں, اور یہ ساری چیزیں اب ان کو مینیج, ظاہر ہے اسائنمنٹ کس کی لگے گی, انہیں کی لگے گی نا. تو اب وہ یہ ان ساری چیزوں کو دیکھیں گے. لیکن عاصم ملک جو ہے نا, میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں, ان کے بارے میں ہم نے کل ایک تفصیل سے پروگرام بھی کیا, لیکن کچھ باتیں ہیں جو ان کے بارے میں اور بھی ہیں جو شاید ہم کل ایک ٹائم کی وجہ سے بتا نہیں سکے. آپ کو پتہ ہے عاصم ملک جو ہے 80 لانگ کورس کے ہیں, اور یہ بھی انہوں نے سوڈ جو ہے شمشیر سارڈ آف آنر جو ایک ہی کیڈٹ کو ملتی ہے, ایک ہی جو پورے کورس میں سب سے اچھا, بڑا سمارٹ کیڈٹ ہوتا ہے اور بڑا ایفیشینٹ کیڈٹ. آپ دیکھیں جو عاصم منیر ہیں 78 لانگ کورس کے ہیں, وہ اپنے سارڈ آف آنر ہیں, اور یہ 80 لانگ کورس کے ہیں, یہ اپنے سارڈ آف آنر. اچھا, اور ایک اور بات بڑی اہم ہے کہ جو آئی ایس آئی چیف بننے کے لیے کسی کور کی کمانڈ ہونا ضروری نہیں ہے, ٹھیک ہے. لوگ میجر جنرل سے بھی ترقی کر کے چلے جاتے ہیں. یہ جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں جو ابھی نئے تعینات ہوئے ہیں, انہوں نے ابھی تک فارملی کسی کور کی کمانڈ نہیں کی ہوئی.
ان کی جو لیفٹیننٹ یہ جنرل جو بنے، ان کی جرنیلی کا جو زیادہ تر پیریڈ ہے وہ ایڈجوڈنٹ جنرل کے طور پہ رہا ہے. 2 دفعہ ان کی پوسٹنگ آئی نہیں کی. آپس میں پرائیویٹ میٹنگز میں کہا کرتے تھے کہ میں آخری سال جرنیل بنا، آخری سال کور کمانڈری لواں، لیکن وہ کور کمانڈری بھی نہیں لی انہوں نے. شاید ان کے دل میں یہی تھا کہ یہ کور کمانڈر 10 کور بنیں گے، لیکن جو عاصم منیر ہیں انہوں نے ان کو یہاں پر تعینات کیا. تو یہ پورا بیک گراؤنڈ ہے. آپ دیکھیں کہ انہوں نے اب جو چیزیں مینیج کرنی ہے، اور ان مینی ویز یہ پولیٹیکل رول بھی ہوگا، جس پہ ظاہر ہے ہم سارے تنقید کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کنٹرول، یہ پولیٹیکل رول آپ ختم کریں، کیونکہ اس سے ایجنسی بھی بدنام ہوگی اور آرمی بھی بدنام ہوگی. تو میرے خیال میں ایک بڑا چیلنج ہے جسے انہیں جی دیکھنا پڑے گا. اعزاز، اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے وہ آرمی چیف کی تو یہی کوشش ہوتی ہے کہ ان کا سب سے جو قریبی شخص ہو، جو سب سے ان کا بااعتماد بندہ ہو وہ لگے، کیونکہ 2-3 پوسٹیں ایسی ہوتی ہیں جو آرمی چیف جہاں پہ اپنے بالکل دستے راست، ادھر جو لوگ لگائے جاتے ہیں انہیں دستے راست سمجھا جاتا ہے. ایسے ہی بات. ایک تو دیکھیں ڈی جی آئی ایس آئی بہت بڑی ایک سیٹ ہے جو اپنے چیف کو بھی بعض اوقات وہ چیزیں بتاتی ہے جو باقی کوارٹر سے اس کو نہیں نہیں آتی. پھر چیف آف جنرل سٹاف جو ہوتے ہیں جو ایکچولی فوج چلاتے ہیں، صاحب کے پاس تو جی فائل ہاں. سائن ہونے جاتی ہے. ان کے نیچے کیونکہ ڈی جی ایم او اور ڈی جی ایم آئی ہوتے ہیں، تو ان کے پاس فوج کی آنکھیں، کان، ناک ہوتا ہے. اور پھر پریکٹیکلی جو ایم او آپریشنز وہ کیونکہ چیف آف جنرل سٹاف دیکھتے ہیں، تو وہاں پہ بھی جو لیفٹیننٹ جنرل لگایا جاتا ہے اس کو بھی چیف کا خاص آدمی کنسیڈر، ڈپٹی چیف بھی بعض اوقات اسے کہا جاتا ہے آرمی چیف کے. پریکٹیکلی جو سریع الحرکت جو فوجی آپریشنز ہیں اور جو گرم کور کی چیزیں، اور وہ سارا وہی سرحدوں کو وہ دیکھ رہے ہیں اور سارا ایکچوئل جو فوج کا کام. تو میرا یہ خیال ہے کہ اب جو یہ تعیناتی ہوئی ہے تو اس سے یہ بھی اسٹیبلش ہوتا ہے کہ آرمی چیف ان کے اوپر کتنا ٹرسٹ کرتے ہیں. اور اس کروشل موقع نو پہ جب ڈاؤٹ. انہیں لائے ہیں، ندیم انجم صاحب نے بھی ظاہر ہے کہ اپنے باس کو اچھا سرو کیا ہوگا، لیکن ان کے اوپر 8 فیبرری کے الیکشن کے بعد بھی بہت سارے سوال ود ان دی آرمی بھی اٹھے تھے، اور پبلکلی بھی بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جن کے اوپر بڑا اعتراض ہوا تھا. اور شاید میرا خیال ہے کہ اگر کوئی مینجمنٹ تھی بھی تو اس میں بڑا لیٹلی چیزوں کو جو ہے وہ ٹیک اپ کیا گیا تھا. اور اب اس میں نا ایک اور بڑی بھی بات ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے ارشد شریف کا جو قتل ہوا کینیا میں، اس کے بارے میں بہت ساری باتیں ہوئی ہیں. لیکن ابھی جو نئی چیز جو آپ اور میں آئندہ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ نیا ڈی جی آئی ایس آئی آیا ہے. نیا ڈی جی آئی ایس آئی اب اپنی نئی ٹیم بنائے گا. یعنی کہ نئی ٹیم بنانے کا مطلب کہ آپ دیکھیں گے کہ جو سیکٹر کمانڈرز ہیں، بریگیڈیئر سطح کے آفسر مختلف صوبوں میں لگے ہوئے ہیں، یہ سارے سیکٹر کمانڈرز میری اطلاعات کے مطابق چینج ہوں گے. تو یہاں پر ریکمنڈیشن آئے گی، ان کی آئے گی، اور پھر دیکھیں کہ یعنی کہ آگے چیزیں میں نے اس طرح آپ سے سے کل بھی انفولڈ. یہی پوچھا تھا کہ کیا ڈی جی سی بھی چینج ہوں گے، فیصل نصیر؟ جی میرے خیال میں فوری طور پہ تو نہیں، لیکن ظاہر ہے ان کی بھی ٹینیور پورا ہو گیا ہے، اور وہ بھی میرے خیال میں شاید اگلے بورڈ میں ان کی بھی باری ہے، تو ان کو بھی شاید فردر اگر ان کی پوسٹنگ ہونی ہے، یعنی کہ پروموشن ہونی ہے، تو انہیں کوئی کمانڈ آپ کو دینی پڑے گی. یا آپ ڈی جی رینجرز ان کو بنائیں گے، کمانڈ تو پھر ڈی جی رینجرز والی بنتی ہے، یا پھر آپ ڈی جی ایم آئی لگائیں گے، لیکن پھر جو موجودہ ڈی جی ایم آئی ہیں ان کو پھر کہیں پوسٹ کرنا پڑے گا. لیکن ظاہر ہے یہ فیصلہ ون مین ہی آرمی میں کرتا ہے، وہ آرمی چیف ہے. نہیں، میرا خیال ہے ڈی جی ایم آئی تو کیونکہ میجر جنرل کی سیٹ ہے، تو اب اگر پروموشن بھی ہونی ہے تو پھر انہیں تو اوپر